ایکوالٹی آف نیشنز کوئی بہت امپریسو نہیں ہے، اور اس سب کا تانا بانا ملائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر تک آئے گا. ہم انڈیویجولسٹک لیول پر جب آنیسٹی کو پریفر نہیں کرتے، کیونکہ کرپشن کی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے سوائے ڈس آنیسٹی کے. اف یو آر آنیسٹ ٹو یور سیلف یو آر آنیسٹ ٹو ادرس. اس ساری چیز میں آپ کا سارا معاشرہ، آپ کا گھر، آپ کا ملک یہ سنور جاتا ہے. وہ اچھا یا برا اسی چیز سے ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کتنا اچھے ہیں اور آپ باہر کتنی اچھائی پھیلاتے ہیں. آپ بچوں کو حق حلال تب کھلائیں گے جب آپ خود حق حلال کھائیں گے. یہ بہت سمپل سا فارمولہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہم جس خطے میں اس وقت بیٹھے اور کھڑے ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت خوبصورت اور ایک چھوٹی سی جنت تصور ہوتا ہے، تو اس کو جھلکنا بھی چاہیے ہمارے ڈیولپمنٹ پروفائل میں، ہماری پاورٹی کے پروفائل میں، ہماری جو پراسپیرٹی ہے اس پروفائل میں. تو ہم جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر امپروو کرنے کو بہت کچھ ہے. جو یہاں کی میں کہوں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو یہاں کی بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے، جو یہاں کی کمیونٹی لیڈرشپ ہے، یہ تینوں مل کر اس خطے کو اچھا خاصا بنا اور سنوار سکتے ہیں. یہ میں اس تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جو ہم اپنے سامنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فائلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیصلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان فیصلوں میں جیسے ابھی ملک صاحب نے کہا کہ آپ کو جہاں پہ آسانی نظر آتی ہے، اب اس آسانی کو صرف سیشیٹ کرنے کے لیے آپ نیڈ سے گریڈ پہ چلے جاتے ہیں. شاید یہ ملک، یہ معاشرہ، یہ حکومت جو آپ کو اپرچونٹیز دے رہی ہوتی ہے وہ آپ کی نیڈ کے لیے کافی ہوں، لیکن شاید وہ آپ کی گریڈ کے لیے کافی نہ ہوں. ہم ہمیشہ جب بھی کرپشن پہ جاتے ہیں ہم نیڈ سے گریڈ پہ ایک ٹرانزیشن کر رہے ہوتے ہیں. And of course, this government, this earth, this society is sufficient for your needs, but may not be sufficient for your greeds. وہاں ایک اگر بریک لگا لیں، وہاں اگر ایک سوچ کو سیکنڈ تھاٹ اپنی لگا لیں تو شاید ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا. یہاں پر جو ادارے ہمارے ہیں، چاہے نیب والے کام کر رہے ہیں، چاہے اینٹی کرپشن والے، وہ اس حد تک ہی افیکٹو ہوں گے جس حد تک، کیونکہ یہ اس معاشرے کی پیداوار ہے، یہ حکومت اس معاشرے کی پیداوار ہے. یہاں کا سیاستدان اس معاشرے کا ووٹ لے کر آتا ہے، یہاں کا بیوروکریٹ اس معاشرے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سرو کر رہا ہوتا ہے. تو اس سینس میں ہم سب بحیثیت انڈیویجول، بحیثیت آفس اور بحیثیت سوسائٹی، ان تینوں لیولز پر جب تک اپنے آپ کو ڈس آنیسٹی سے دور نہیں کریں گے، آنیسٹی کے قریب نہیں کریں گے، اپنی چیزوں کو ضروریات تک محدود نہیں کریں گے، اپنے لالچ کو ختم نہیں کریں گے، شاید ہم اپنے اس خطے کو، اس ملک کو اچھا نہ بنا سکیں. میں مختصراً یہ بھی کہہ دوں، شاید اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ ذرا مشکل سے ہی چلتا ہے. یہاں کچھ مشکل فیصلوں کی ضرورت میں دیکھتا ہوں، ہم ان کا حصہ بنتے ہیں. آپ دس از ناؤ بٹوین دا بیوروکریٹس. ہم نے آج تک کتنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے اپنے ساتھیوں کو. ہم نے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی مثالیں کم دی. ہم یہاں پہ یوزولی مروت سے کام لیتے ہیں. یہ میں بہت بڑی حقیقت کہہ رہا ہوں اپنے اس کی ایکسپیرینس کی بیس پہ. ٹھیک ہے، یا ہم خوف سے کنسیڈ کرتے ہیں یا ہم مروت میں کنسیڈ کرتے ہیں. پہلی چیز آسانی تھی جو میں نے پہلے ڈسکرائب کر دی آپ کو. تو ہمیں کچھ سخت فیصلے آپس میں بھی کرنے پڑیں گے. وی ہیو ٹو سیٹ فیو ہیڈز رولنگ ایز جنیجر صاحب پوائنٹڈ آؤٹ ہیئر. ٹھیک ہے، اس کانٹیکسٹ میں، اور اپنا اندر ضرور صاف رکھیں اور اس معاشرے کو اچھا بنانے میں اپنا کردار اپنی حد تک، جیسے یہ بچوں سے بھی درخواست ہو رہی تھی کہ ان کی جب تک ہم گرومنگ اپنی نہیں کریں گے تو ان کی بھی نہیں ہو سکے گی، اور جب تک ہم ان کو محدود نہیں کریں گے تو شاید ہم اس ملک کو محدود نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو 140ویں پوزیشن بتا رہے ہیں اس کو کسی اچھی جگہ پہ لایا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی ضروریات 140 سے 14 پہ مختصر کر لیں اور ریسٹرکٹ کر لیں. تو ان سمپل ٹرمز آئی وش یو آل، ہم اپنی طرف سے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اس وقت لیڈ ٹیم ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتی ہے، وہ آپ کی ضرورتوں کو بھی اچھا دیکھ سکتی ہے، وہ آپ کی جو انیفیشنسیز ہیں اس کو کنٹرول اور ریسٹرکٹ کرنے میں اچھی خاصی اس وقت عمل پیرا ہے. اور اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں، اس خطے کو، اس ملک کو خوب سے خوب تر بنائیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے. اور یہ دن، یہ جیسے لیاقت صاحب نے کہا کہ یہ دن، یہ ایک دن نہیں ہے، یہ ایک دن تو صرف تجدید کا ہوتا ہے، عہد کا ہوتا ہے. اس سے آگے جو آپ کا سال گزرے اس پر
اس ہفتوں پہ اس مہینوں پہ ضرور ایک ایک دن ایک ایک اچھا کام اور ایک ایک ضرورت جو آپ کو ذرا سی ناجائز لگے اس کو کم کر کے ضرور دیکھیے گا. آپ کو بہت سی بلیسنگز ملیں گی, آپ کو اپنی زندگی میں بہت سی آسانیاں ملیں گی. تو اللہ ہم سب کو اپنے عمل کے ساتھ, اپنے آفس کے ساتھ, اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو انشاءاللہ ہم بہتر بنائیں گے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے ایک تقریب ہم نے گلگت بلتستان میں یہاں پہ کی ہے, اور اس میں تمام جو واک آف لائف سے جو آفیسرز, جوان اور پولیس آفیسرز اور اسٹوڈنٹس وہ تشریف لائے تھے, جس میں آرٹ کمپٹیشن بھی شامل تھا, جس میں واک بھی شامل تھی. اس کا مقصد یہ تھا دراصل آج کے دن کو منانے کا کہ آئیں تجدید عہد کریں کہ ہم مل کر حقدار کا حق جو حق ہے اس تک پہنچائیں گے, اور ہم مل کے کوشش کریں گے کہ سوسائٹی میں سے کرپشن کے ناسور کو ختم کیا جا سکے, اقربا پروری کو ختم کیا جا سکے, اور ہر وہ برائی ختم کر سکے جس سے کسی بھی حقدار کا جو حق ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہا, چاہے وہ دفتروں کی نظر ہو رہا ہے, چاہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے, چاہے وہ فیورٹزم کی نظر ہو رہا ہے, چاہے وہ نیپوٹزم کی نظر ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ہم آج تک کام کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائے ہیں, جو ہم آگے میئرس دے رہے ہیں وہ بھی بتائے ہیں, اور ہمارا مقصد جو ہے ایز اے آرگنائزیشن انشاءاللہ اور وہ یہ ہے کہ ہم کرپشن کے ناسور کو ہم منیمائز کرتے ہوئے, اس کو کرٹیل کرتے ہوئے جڑ سے اکھاڑیں, تاکہ لوگوں کو جو ہے ان کو ان کا حق مل سکے اور ان کے ڈور سٹیپ پہ مل سکے, اور اسی سے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, اسی سے ترقی بھی ہوگی, اور اسی سے میرٹ کی ترویج بھی ہوگی, اور اسی سے یہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے آج کے دور میں کرپشن کو برا نہیں سمجھا جاتا, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حرام جان سے بھی نکلتا ہے, مال سے بھی نکلتا ہے, اولاد سے بھی نکلتا ہے, آخرت میں بھی نکلتا ہے, اور اس جہان میں بھی نکلتا ہے. اس لیے آئیں آج سے چلے توبہ کر لیں, اور آج سے حقدار کا حق تک پہنچانا شروع کریں, اس تک پہنچانا شروع کریں, اور برائیوں سے توبہ کریں, دوسروں کا حق کھانے سے توبہ کریں, اور اس ملک کو بنانے کے لیے کوشش کریں. کرپشن مکائیں, ملک کو بچائیں, پاکستان کو بچائیں. پاکستان زندہ باد.